الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا میں جب تک جیے مریں، توفیق کر عطا ہمیں جب تک جیے مریں. تیرے ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آماد یوں تو ہم کو گرانے پہ تھا جہاں، آماد یوں تو ہم کو گرانے پہ تھا جہاں. لیکن تیری نگاہ کرم سے ہے مہربان، لیکن تیری نگاہ سے کرم ہے مہربان. ناکام ہو رہی ہیں، ناکام ہو رہی ہیں میرے دشمنوں
کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے۔ صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے، مولا ہمیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جل تو شمع رسالت ہے، عالم تو ماہ نبوت ہے، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں سو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں سو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع میری گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چوتے نہ الہی اب سنگے در جانانا، شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بنام محمد علیہ السلام یا نبی 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 آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا شمس الدہا نبی بدر الدجا نبی خیر الورى نبی نور الہدی نبی نور الہدی نبی آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا آنکھوں میں اشرقوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا خدا مجھ کو دیکھا دیتا رہے گا میں صدقہ محمد کا کھاتا رہوں گا صلی علی النبینا صلی علی محمد صلی علی النبینا محمد بلاؤں گا سارے دیوانے نبی میں سجاؤں گا میں اپنے چوتے سے گھر کو بلاؤں گا سارے دیوانے نبی میں سجاؤں گا میں اپنے چوتے سے گھر کو جب تک ہے میری سانسوں کا بندھن میلاد نبی میں مناتا رہوں گا صلی علی النبینا صلی علی محمد صلی علی النبینا میں مصطفیٰ کے ہوں مکرے کا عاشق زمانے کی نظریں مجھے کیا لگے گی میں مصطفیٰ کے ہوں مکرے کا عاشق زمانے کی نظریں مجھے کیا لگے گی مجھ پہ کرم ہے یہ میرے نبی کا میں عزت زمانے میں پاتا رہوں گا صلی علی النبینا صلی علی محمد صلی علی النبینا عشق نبی میں عقیدہ ہے میرا مر کے بھی روشن رہے گی کہ عشق نبی میں عقیدہ ہے میرا مر کے بھی روشن رہے گی کہ آقا تیرے نام وہ چن کر میں پلکوں پہ اپنے سجاتا رہوں گا صلی علی النبینا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمدین آنکھوں میں اشرکوں کے نذرانے لے کر آنکھوں میں اشرکوں کے نذرانے لے کر میں آقا کی محفل سجاتا رہوں گا أجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء حبيبكم صلوا عليه مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا مرحبا صد مرحبا اے مہر تاباں یا نبی مرحبا صد مرحبا اے مہر تاباں یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی اول و آخر سب کچھ جانے دیکھ بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جرتے پھول حسن سراپا نور کا پیکر حق کا پیارا رسول مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی بحر و بر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر بحر و بر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر دو جہاں ہیں آپ ہی کے زیر احسان یا نبی دو جہاں ہیں آپ ہی کے زیر احسان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں آپ کی الفت میں کرتے چارہ یا نبی آپ کی الفت میں کرتے ہیں چارہ یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان نصیب چمکیں گے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلکتا جس کی فلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا سرکار جی سونا آیا ہے رونا ہے سرکار جی سونا آنا ہے رونا ہے نہ رب نے بنانا 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 ہے ویکھو تے رکشے تے بے نور برستا ہے لگتا ہے انہوں ایتھے سرکار رونا ہے سرکار رونا ہے مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا کتنا مہربان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا ہے شکر تیرا ہے شکر تیرا تو نے مجھے اتنا دیا ہے مجھ جیسے گناہ گار پہ یہ کیسی عطا ہے گن گاؤں نہ کیوں گن گاؤں نہ کیوں تو ہے مہربان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں تیری رحمت ہے وہ تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں مر جائیں گے
ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، تیرا در چھوڑ دے، تیرا در چھوڑ دے یہ کبھی بھی گوارا نہیں، تیرا در چھوڑ دے یہ کبھی بھی گوارا نہیں، تیرے بن یا نبی دامن تیرا تھام لیتے ہیں جو تیرے نام پہ مر کے جیتے ہیں، وہ دامن تیرا تھام لیتے ہیں جو تیرے نام پہ مر کے جیتے ہیں، وہ جو تیرے ہو گئے، جو تیرے ہو گئے اس کو کوئی خسارہ نہیں، جو تیرے ہو گئے اس کو کوئی خسارہ نہیں، تیرے بن یا نبی۔ حسنین کا صدقہ دے دو شاہ، یہی التجا کر رہا ہے ضیا، حسنین کا صدقہ دے دو شاہ، یہی التجا کر رہا ہے ضیا، بھر دو دامن تیر میرا، بھر دو دامن میرا، آپ کے بن گزارا نہیں، بھر دو دامن میرا، آپ کے بن گزارا نہیں، تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے بن یا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب سب دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، میرے لاج رکھنا میرا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث
بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر جولی کو میری بردو ورنہ کہے گی دنیا جولی ہماری بردو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را ابو بکر وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected guests, my elders, brothers and sisters, I greet you all with the beautiful greetings of the heavens and the earth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is indeed a great fortune of Allah subhanahu wa ta'ala that we have all gathered here on this blessed day for this blessed mahfil in order to celebrate and rejoice the birth of his beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam. For it is rightfully said, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं. Describe him to me. And Muslims, look at the description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And for some, this might be the first time you hear how the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked like. I saw a man of striking appearance, ظهر الوضاء وأبلج الوجه, radiant face, حسن الخلق, beautifully created, لم تعبه السجل, his belly wasn't protruding, ولم تسر به السأل, nor was his head improportionate nor small, وسيم فسيم, proportionate and delicate, finely made, a specimen of a creation. في عينيه داجة, his eyes were a contrast, the dark was immensely dark, the white was excessively white. وفي أشفاره وطف, and his eyelashes were long. وفي صوته سهل, and in his voice there was a natural echo.
وَفِي عُنُقِهِ سَطْوَةٌ, and his neck was elegantly long. وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ, and his beard was full and thick. أَزَجْ أَقْرَنْ, his eyebrows were arched, but they were not joined, they were separated. In Samad فَعَلَيْهِ الْوَقَارِ, when he was quiet, dignity covered him. وَإِن تَكَلَّمْ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءِ, when he spoke, it was audible and clear, almost commanding and overtaking. أَجْمَلَ النَّاسِ وَأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيدٍ, from afar, the most striking and outstanding in appearance. وَأَحْسَنُهُمْ وَأَجْمَلُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ, and when he came near, the best of them and handsome of them in closeness. حُلُوُ الْمَنْطِقِ, such an exalted and sweet level of logic. Like when he used to speak, it was coherently clear and logical. It was smooth and easy to understand. فَصْلٌ لَا نَذْرٌ وَلَا حَذْرٌ, he was to the point, not too excessive, not too short. His words were like jewels coming out of a necklace, calculated, polished, one after another. It will flow magically. He was medium in height. You will not have to strain your eyes to look up at him, nor was it too tedious to look down at him. له رفقاء يحفون به, he had the companions, the Sahaba radiallahu anhum, who were consistently working around him to try to serve and protect him. إِنْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلِهِ, when he used to talk, they used to listen and used to hearken to what he used to say. وَإِنْ أَمَرَ تَدَبَّرُوا لِأَمْرِهِ, when he commanded, they used to compete to fulfill his command. This is Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu says, I came out one night, it was the full moon night, and in the desert, understand that the moon is a awesome sight. It is beautiful, it is smooth, it is clear compared to the scorching sun that they are normally used to. So he said, let me go and see if the moon is more handsome or my Prophet sallallahu alaihi wasallam is more handsome. Let me go and see if the moon is more beautiful or my Prophet sallallahu alaihi wasallam is more beautiful. So he said, I came out and saw him standing afar. So I looked at his face and I looked at the moon, and I looked at the face and I looked at the moon, and I looked at his face and I looked at the moon. And he said, Wallahi, his face was more beautiful than the moon and all its entirety. This is just the look of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatna Aisha says, I was sewing in the dark and the needle fell down. So I said, Ya Rasul, I can't find it. So he brought his face closer, and I swear by the radiance of his face, I found the needle. The Prophet ﷺ was mind-bogglingly handsome, but his handsomeness was covered with waqar, jalal and haybat. The Sahaba radiallahu anhum used to say, whenever I used to sit by the Prophet ﷺ, two feelings will come conflicting into your heart. One was to look up to his face and behold the majesty of his face. And when you used to look up at him, shyness used to overtake you, so you used to look down. Sayyidina Amr bin As radallahu anhu says, I said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam many times, but if you ask me to describe his face, I can't. Because whenever I wanted to look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was difficult to penetrate the awe and splendor of the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I conclude with the prayer that Allah subhanahu wa ta'ala, with the wasila of his beloved Habib sallallahu alayhi wasallam, grants us all hidayah and tawfiq to live our lives according to the Islamic teachings. Ameen wa ma alayna illa al-balaghul mubin.
اور سنی مسلم انجمن کی طرف سے بھی یہاں سے زیفے کا سلسلہ ہوگا 4:15 یا 4 o'clock چیئرمین صاحب 4:30 زیفے. تو انشاءاللہ کل زیفے 4:30 ہے تو یہیں پر آ جائیے گا، ساتھ میں انشاءاللہ زیفے میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کنز الایمان میں مولود ہوگا تو کل اس میں شرکت کیجیے. اور پھر صبح بہارا کا جشن ہوگا 4:30 AM تھرسڈے مارننگ. یہاں انشاءاللہ جشن صبح بہارا کی محفل ہوگی، اس میں بھی شرکت کیجیے. فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں گے، اس کے بعد برزنجی اور شارٹلی مولود پڑھا جائے گا، سلامی ہوگی اور انشاءاللہ بریک فاسٹ ٹیک اوے کے طور پر آپ کو پیش کیا جائے گا. ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، ہمارے مرحوم عیسیٰ کھیڑی ان کا انتقال ہو گیا. 9 بجے عشاء کی نماز کے بعد آج ہی 9 بجے انشاءاللہ ان کا جنازہ ہوگا سنی مسلم قبرستان میں. تو 9 بجے جنازے میں بھی شرکت کیجیے گا. اور ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، انشاءاللہ 4 نومبر یہی مسجد ہدایہ میں مغرب کی نماز کے بعد مجلس دلائل الخیرات کی طرف سے انشاءاللہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. تو مجلس دلائل الخیرات آپ سب کو انوائٹ کر رہی ہے جی. تو 4 نومبر انشاءاللہ مجلس دلائل الخیرات کی طرف سے یہ مولود ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا. اور انشاءاللہ تھرسڈے مغرب کی نماز کے بعد یہی مسجد ہدایہ میں یہ عیسیٰ کھیڑی مرحوم ان کا انشاءاللہ خطمہ بھی یہاں مسجد ہدایہ میں رکھا گیا ہے. تو یہ چند ایک اناؤنسمنٹ تھی جو میں نے سوچا آپ سے عرض کر دوں. اگر کچھ بھول رہا ہوں تو ریمائنڈ کروا دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ ہم نے کورونا کے باوجود ربیع الاول کی یہ مجالس کی. اور خوش نصیبی ہے کہ بہت سارے حضرات روزانہ ہی تشریف لے کر آتے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس مولود کی برکتیں لوٹتے رہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو چوز کرتا ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں ہے اپنی زبان سے نام محمد ادا کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زبان پر ذکر مصطفیٰ لے کر آئے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ میرے حبیب کا نام لے لو. تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہماری یہ مجلس ربیع النور شریف کا سلسلہ رہا اور آج لاسٹ مجلس ہے. ٹاپک بھی بڑا اہم ہے کیونکہ ہم مجلس مولود کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کے اظہار کے لیے ہی یہاں بیٹھتے ہیں اور مرحبا یا مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، مولود کرتے ہیں، زیفے نکالتے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی منانے والے ہیں. گویا کہ ہم پبلکلی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. سچی بات ہے، ہر مسلمان کے دل میں محبت مصطفیٰ تو ہے. اچھا، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہے اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے. مگر کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی تو ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کا قصیدہ سنتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلامی عرض کرتے ہیں. دل سے مسرت ہوتی ہے، چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے عاشقان رسول ہیں.
مگر آج کا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہے. محبت از اے فیلنگ، از اے ایموشن، یعنی لو از اے ایموشن، جس کو لو کہتے ہیں انگلش میں، محبت کہتے ہیں عربک میں. اٹ از اے فیلنگ اور ایموشن ہے. اچھا ایموشن یہ دکھتا نہیں ہے، ایموشن انویزیبل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایموشن کو سپر مارکیٹ سے جا کے خرید لیں اور بولیں یہ والا ایموشن میں نے اپنی پھوکوں میں ڈال لیا، اس کے پے کر کے یہ لو ایموشن بڑا اچھا ہے، میں خرید کے لے کر آتا ہوں. تو ایموشنز ہم خرید نہیں سکتے، یہ ویزیبل نہیں ہوتے، یہ انویزیبل ہوتے ہیں. مگر اگلا جملہ سنیے، ایموشن انویزیبل ہے، مگر جو ایموشن ہمارے اندر ہوتا ہے اس کا اظہار ہمارے بیہیویئر سے ہوتا ہے، ہمارے ایکشن سے ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں بھائی؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی کو غصہ آ جائے، اینگری پرسن اینگر کا اظہار کرنا چاہتا ہے، غصہ آ گیا، وہ کیا کرے گا؟ غصے کے لیے اس کو چہرے کے ایکسپریشن چینج کرنے پڑتے ہیں. چہرے کا ایکسپریشن چینج کرے گا، اپنی آواز کو اوپر نیچے کرے گا، لاؤڈلی بولے گا، چیخے گا، اپنی باڈی لینگویج سے اظہار کرے گا مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ پورے کے پورے بیہیویئر کہلاتا ہے، یہ ایکشن کہلاتے ہیں. چاہے وہ فیس ایکسپریشن ہو یا نان وربلی جو ہماری باڈی لینگویج ہے اس سے اظہار ہو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے حضرت کو غصہ آ گیا، آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو غصے کو ہم پہچانتے اس طرح ہیں کہ بیہیویئر ہے، ایکشن ہے، اس سے ہم میچ کرتے ہیں کہ اس کو غصہ آ رہا ہے. اچھا اگر لو ایک ایموشن ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس کو محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ پوچھیں نا، بیوی سے پوچھیں تو وہ بتاتی ہے کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کچھ بیہیویئر ہیں آپ کے. آپ اینیورسری میں میرے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں، میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مجھے شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے نخرے اٹھاتے ہیں. وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے. دیز آل آر بیہیویئرس. یہ سب آپ کے ایکشن ہیں جو اس کو دکھ رہے ہیں، اور وہ ایکشن اور بیہیویئر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یس یو لو می. وہ مان لیتی ہے کہ ہاں آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. تو یہ دو ایگزامپل کافی رہیں گے یہ بتانے کے لیے کہ لو از اے ایموشن. یہ ایموشن ہے، اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کو لو ہے یا نہیں؟ اس کا بیہیویئر بتاتا ہے، اس کے ایکشن بتاتے ہیں. غصہ ایموشن ہے، پتہ کیسے چلتا ہے کسی کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بیہیویئر ہے، ایکشن ہے. تو بات یہاں پر لے کر آ گیا کہ میں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم ہے ہمارا کہ ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے. بیہیویئر کیا ہے؟ کیا ہمارا کوئی ایسا ایکشن ہے، کوئی ایسا بیہیویئر ہے کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بولے یار یہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا چاہنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حبیب قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم ریئلی اللہ سے لو کرتے ہو. دیکھیں قرآن بھی ایموشن کی بات کر رہا ہے. اگر تم ریئلی اللہ سے لو کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو اے حبیب آپ ان کو بتائیے، فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، فالو می، میری اتباع کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کو فالو کرنا ہوگا. اچھا یہ جو فالوئنگ ہے، یہ جو فالو کرنا ہے، یہ بیہیویئر ہے، یہ ایکشن ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ بیہیویئر ایسا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمانڈ کی ہے یہ کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز سے روکا ہے یہ بچ رہا ہے، تو ہم بیہیویئر دیکھیں گے کہ یار یہ جو ہے اس کے ایکشن بتا رہے ہیں کہ اس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے، اس کے ایکشن بتا رہے ہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو بیہیویئر ہے جو کسی کے لو کو بتاتا ہے کہ لو ہے یا نہیں. یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں، وربلی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کانشیس ہو کے بولتے ہیں. کانشیس سمجھتے ہیں نا؟ بالکل کانشیس ہے. ابھی ہم ایک نعرہ لگائیں گے، ہم بولیں گے جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یعنی اگر میں آپ سب سے بولوں نا چلو مل کے نعرہ لگاتے ہیں، آؤ سب لگائیں نعرہ، غلامی رسول میں سب نے نہیں کہا، غلامی رسول میں
یہ وربلی کہہ رہے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اب یہ ہم کانشیس ہوئے، ہم نے ایک نعرہ لگایا، یہ ہے وربل، مگر ہمارا بیہیویئر کیا اس نعرے سے میچ کر رہا ہے؟ کیا ہمارا ایکشن اس نعرے سے میچ کر رہے ہیں؟ اگر تو ہمارا بیہیویئر اور ایکشن اس وربلی نعرے سے میچ کرے گا تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ ہی از 100% ٹرو اور سچا بندہ ہے، کہ جو کہتا ہے اس کے ایکشن بھی بتا رہے ہیں۔ اور ایک ہی فارمولہ اور کرائٹیریا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سینٹینس کہا، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ چلیں بھائی، نیاز آ گئی، یہ نیاز آ جاتی ہے نا تو بس شیطان کو مزہ آ جاتے ہیں، خاص طور پہ بیان کے دوران۔ اصل میں ہمارے یہاں نیاز بھی اتنی آتی ہے ماشاءاللہ، اس دفعہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-4 5-5 6-6 راؤنڈ چلتے ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی محبت ہے، سنی مسلم انجمن پر اعتماد ہے ان کو کہ یہ آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، نیاز پہ نیاز آتی چلی جاتی ہے۔ اور کوئی ہے اس کے بعد؟ لاسٹ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سنی مسلم انجمن کو کہیں نا کہ آپ کی طرف سے نیاز کریں تو مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اب انڈیویجولی کوئی لے کر آتا ہے، کوئی جلدی لا رہا ہے، کوئی دیر سے لا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ابھی اٹھ کر گیا ہو کہ یار اتنے لوگ ہیں لے کر آ جاتا ہوں، اس سے پھر مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ مینجمنٹ مینس ایگزیکٹلی ایک ٹائم ہے، اس پہ سب کو نیاز مل جائے۔ اچھا مجھے بھی پتہ ہو کہ یہ نیاز کا ٹائم ہے، آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ واز کا ٹائم ہے۔ اب واز کے ٹائم پہ نیاز ہو اور اگر نیاز کے ٹائم پہ واز ہو تو مزہ نہیں آتا۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ محرم کی جب ہم مجلس کریں گے، ربیع الاول کی کریں گے، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں انڈیویجولی طور پہ اس طرح نہ کریں۔ آپ چیئرمین سے رابطہ کریں، آپ کا جو بھی ذہن ہے، 500 شیلنگ ہے، 300 شیلنگ ہے، 1000 ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو دے دیں اور کہیں کہ میری طرف سے آپ نیاز تقسیم کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ اچھے انداز میں مینیج ہو سکے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیہیویئر ہے کیا وہ ہمارے نعرے سے میچ کرتا ہے؟ اب بیہیویئر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی، کہ جو میرے بیہیویئر سے محبت کرے گا، ہم تو سنت کہتے ہیں نا، جو میرے ایکشن سے محبت کرے گا، جو میں کر رہا ہوں، جو اس کو پسند کرے گا، اس کو چاہے گا، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے قیامت میں میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ سمپل سا کرائٹیریا ہے، اوپر سر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، اور وہ کون کون سے کام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے اور میں نہیں کرتا، اور کون کون سے کام ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا میں کر رہا ہوں۔ بس دیٹ از اے کرائٹیریا۔ ہر ایک اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ صرف وربلی نعرہ ہے یا واقعی اس نعرے پر دلیل ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ اکرام کی 2 ایگزامپل دوں گا، اس کے بعد کیونکہ انشاءاللہ منہ مبارک کی زیارت بھی ہے تو بڑی ہی بابرکت محفل ہے آج کی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حجر اسود کو دیکھا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ان کا دیکھیں بیہیویئر کیسا ہوتا تھا، وربلی بھی نن وربلی بھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، بات کرنے لگے پتھر سے فاروق اعظم، اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اے حجر اسود تو اسٹون تو ہے، ایک پتھر تو ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پتھر ہے تو۔ پھر فرمایا ولولا
انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. الفاظ دیکھے، فاروق اعظم نے پتھر سے کہا اگر رسول اللہ نے تجھے چوما نہ ہوتا خدا کی قسم میں تجھے نہ چومتا. پھر آگے بڑھے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا یہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ دیا ہے. اب غور تو کیجئے، پتھر ہے نا، مگر کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. دیٹ از کالڈ اتباع، فالوئنگ سم ون، کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگلی اگزامپل دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا. آپ نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی ناقاتن اس کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہ جو ناقہ تھی، جو اونٹنی تھی، فیمیل کیمل، اس کی رسی پکڑی اور ایسے اس کو راؤنڈ لگایا ایک جگہ پہ، ایک راؤنڈ، پھر دوبارہ دوسرا راؤنڈ. تو لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر یہ اونٹنی کو راؤنڈ کیوں لگوا رہے ہو؟ سیکرٹ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا جواب سنیں. عبداللہ بن عمر نے کہا وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اتباع ہے، حضور کی اتباع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کیا ویسا. تیسری حدیث عرض کرتا ہوں، یہ بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب. اس وقت مردوں پر گولڈ حرام نہیں ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گولڈ کی رنگ بنوائی اپنے لیے، حرام نہیں تھا اس وقت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گولڈ کی رنگ بنوائی اور پہنی، صرف پہنی ہے. اب صحابہ کرام کو دیکھیں، فاتخذ الناس خواتیم من ذہب. جتنے صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی جو رنگ ہے گولڈ کی ہے، سارے صحابہ نے گولڈ کی رنگ بنا کے پہن لی. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں تھا کہ تم بھی پہنو تم بھی پہنو، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی، صحابہ کرام نے گولڈ کی رنگ پہن لی. اچھا، پھر اگلا مرحلہ دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گولڈ کی رنگ اتاری اور اس کو اتار کر پھینک دیا اور کہا واللہ لن البسہ ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گا، کبھی نہیں پہنوں گا. یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. صحابہ اکرام جتنے بھی تھے جنہوں نے گولڈ کی رنگ پہنی تھی، سب نے نکال کر پھینک دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں ابھی تک کہ اتارو. بس یہ ہے اتباع، رسول اللہ نے کیا ہے ہم بھی کریں گے. اچھا، کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے کیوں آپ نے پہنی کیوں تھی اگر اتارنی تھی؟ ہوتا نا کوئی زیادہ ہوشیار شخص ہوتا ہے، بولتا پہنی کیوں تھی اگر اتارنی تھی؟ یہ صحابہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو رسول اللہ کرے وہی ہم نے کرنا ہے. یہی اتباع ہے اور یہی دعوی محبت پر دلیل ہے. اگلی حدیث سنیں، صحیح حدیث بخاری و مسلم کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، حالت نماز میں ہے. اذ خلع نعلیہ ووضعہما عن یسارہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین مبارکہ، دونوں نالین مبارکہ اتارے، حالت نماز میں اتارے، اور اتارنے کے بعد لیفٹ کی طرف رکھ دیے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیا تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، سارے کے سارے صحابہ کرام نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری. اچھا، اس وقت چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، اور چپل پاک ہوتی تھی تو نماز ہو جاتی تھی. صحابہ کرام نے بھی چپل پہنی ہوئی تھی، شوز پہنے ہوئے تھے. تو جب رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل اتار کے سائڈ پہ رکھی تو صحابہ کرام جتنے جو پیچھے کھڑے تھے نا، سب نے اپنی چپل اتاری اور سائڈ پہ رکھ دی. نماز ختم ہو گئی. نماز کے اختتام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اور پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں چپلیں اتاری ہیں، تم نے کیوں اتاری؟ صحابہ کرام کا جواب سنیے گا. سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے چپل اتاری ہے، تو ہم نے آپ کا دیکھا دیکھی اپنے پاؤں سے بھی چپل اتار دی. کیا انداز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بتائی، کہا اتانی جبریل. ارے بھائی، میں نے اگر چپل اتاری تھی تو ریزن تھا، اور ریزن بتایا کہ حالت نماز میں تھا، جبریل آئے تھے میرے پاس اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چپل میں کچھ چافو لگ گیا ہے، آپ وہ نکال دیجئے. تو میں نے تو اس لیے چپل نکال دی تھی، ریزن یہ تھا. تم نے کیوں نکالی؟ ایک ہی جواب ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیا پتہ تھا آپ نے کیوں نکالی، جو آپ نے کیا ہم نے تو وہی کرنا ہوتا ہے. یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا انداز ہوتا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ جو رسول اللہ کرتے ہیں بس ہم نے وہی کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ انٹینشنلی مسکرائے، انٹینشنلی آپ مسکرا رہے ہیں. بھائی مسکرانے کی وجہ ہونی چاہیے. لوگوں نے
دیکھا کہ امیر المومنین ہے عثمان غنی ہیں وضو کر کے مسکرا رہے ہیں، سارے حیران ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خود ہی کہا تم پوچھو گے نہیں میں مسکرا کیوں رہا ہوں، پوچھو مجھ سے۔ تو لوگوں نے حضرت بتائیے مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، تو مجھے یاد آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے وضو کیا میں بھی مسکرایا۔ اور پھر صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ وضو کرنے کے بعد مسکرائے کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے چہرے پر پانی ڈالتا ہے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے تو ہاتھ پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ریزن بتایا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسکراہٹ ہے ایک ہی ریزن ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھ میں کیا کر رہا ہوں، ارے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بس یہ ایک فارمولہ ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم عشق کی کس اسٹیٹس پر ہیں یا کس لیول پر ہیں تو دیکھیں ہمارا بیہیویئر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا میچ کرتا ہے، ہمارے ایکشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے میچ کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ آپ کو میں نے حدیث عرض کی تھی نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے گولڈ کی رنگ پہنی ہوئی تھی، گولڈ کی رنگ، اور گولڈ اس وقت حرام ہو چکا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جلال آیا اور آپ نے کہا کہ یہ جو گولڈ پہننے کے کھڑا ہوا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ جہنم کی آگ میں جلے؟ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر آگے چلے گئے، تو صحابی کو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا لگا ہے، انہوں نے اسی وقت وہ رنگ اتار کے زمین پر پھینک دی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے گھر والوں کے لیے اٹھا لو، اپنی بیوی کے لیے گولڈ بنا کر کوئی زیور بنا کے دے دینا، پھینکتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں خدا کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو رسول اللہ کی پسند کیا ہے؟ لائک اینڈ ڈس لائک، بس۔ صحابہ اکرام یوں ہوتے تھے، کانشیس ہوتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزہ آیا اس میں کہ نہیں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا ہے کرتے رہیں گے، نہیں کیا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہمارا حال بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے۔ ہم سچی بات ہے ہم دعوے کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، محبت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں ہے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یا رسول اللہ آپ سے سچی محبت ہے، ہم جان دے دیں گے، اپنی مال خرچ کر دیں گے آپ کے اوپر کیونکہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اگر اسی بھائی سے کہا جائے کہ جان دینے کی آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا ایک مٹھی داڑھی قبول ہے؟ ایک مٹھی داڑھی اس لیے قبول نہیں ہے مولانا میری وائف وہ کہتی ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو نہیں رکھو۔ اب میں پرابلم میں آ جاتا ہوں کہ رسول اللہ کو خوش کروں کہ وائف کو کروں، پھر میرے کو چوز کرنا پڑتا ہے تو میں وائف کو چوز کر لیتا ہوں۔ اچھا بھائی اگر آپ داڑھی رکھنے کے بارے میں وائف کو چوز کر لیتے ہو، دیگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیے ہیں، نماز 5 وقت کی نماز، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں کہاں ہو؟ مولانا اتنے تھک جاتے ہیں نا، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا ہے، تو ابھی میں نیند پوری کروں کہ نماز پڑھوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ہے ہم گویا کہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لے لیں آپ میری، مال بھی لے لیں، مگر نماز نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا، اس میں کمزور ہوں۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بولیں گے یا رسول اللہ جان بھی دے دیں گے مال بھی دے دیں گے، داڑھی تو اس لیے نہیں رکھ سکیں گے، باس امپلائر جو ہے نا وہ بولتا ہے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہے کوئی طالبان بن گیا کیا؟ تو بتاؤ سنت رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، مجھے کہنے دیجئے کسی کا اختلاف نہیں۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا تو سنت موقدہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جو شافعی ہے نا وہ تو اتنی سی رکھتے ہیں، بھائی شافعی رکھتے اتنی ہے مگر آپ ان سے پوچھیں تو صحیح سنت کتنی ہے؟ اگر آپ سنت کا کوشچن کریں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ سنت تو یہی ہے کہ آپ کی پوری داڑھی ایک مٹھی کی ہونی چاہیے، یہاں سے بالکل ٹوڑی کے نیچے سے پوری سنت کے مطابق ہونی چاہیے، چاروں امام کہتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے، ہم نے نہیں رکھنی داڑھی تو کبھی امام شافعی کا سہارا لیا،
ابھی رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ان کی پوری داڑھی ہے، تم نے امام شافعی کا سپورٹ حاصل کر لی کہ نہیں ہماری تھوڑی سی بھی کافی ہے مولانا، ابھی آپ اپنا ایسا تو نہیں کر رہے ہم پر، ہم دنیا میں رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہماری سر آنکھوں پر ہے، جان دینے کے لیے تیار ہیں، مال بھی دے دیں گے، مگر ایسی باتیں نہیں کرو، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، نمازوں میں ہم نہیں ہوتے، سنتوں پر عمل کرنے میں۔ اچھا ایک اور چیز بتاؤں، سیکھنے کا ذہن بھی نہیں ہے۔ اچھا جن چیزوں کا نہیں پتہ نا ان کو سیکھنا چاہیے۔ آخری بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا انداز بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جب لگا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، بیمار تھے، تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کوشچن کیا، کہا بیوی اے میری بیٹی ذرا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن میں کپڑے کتنے تھے اور آپ کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کفن میں کپڑے کتنے تھے اور انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں صدیق اکبر نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ آپ ساری زندگی تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے رہے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب دنیا سے جاؤں تو کفن میں اتنے ہی کپڑے ہونے چاہیے جتنے رسول اللہ کو دیے گئے تھے۔ پوچھا نا، سوال کیا، ہم سیکھتے بھی تو نہیں ہیں۔ اچھا یا تو یہ ازیوم کر لیتے ہمیں تو سب پتہ ہے، ہم تو مولانا محرم کی مجلس میں آتے ہیں اور ربیع الاول کی مجلس میں آتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی مولانا ہی نہیں ہے، ہم تو آتے تو ہے نا، ہم کس سے پوچھیں؟ اگر کبھی پوچھنا ہوگا تو وہ گوگل شیخ، سب سے بڑا شیخ خوب ہوا گوگل استاد، وہاں جا کے سرچ ماریں گے پتہ چل جائے گا، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سنت کیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز ہے یہ تو بہت بڑا آنسر ہے ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو مولانا جاب بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے ہم سب مولانا بن جائیں، سب عالم بن جائیں، کیسے ہوگا؟ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمیں، کیسے ہوگا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاروبار کرتے تھے، آپ مسجد نبوی سے دور رہتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے نیالی میں رہتے تھے اور مسجد یہاں ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے دور رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو پڑوسی تھا، جو نیبر تھا، وہ انصاری صحابی تھا، یہ مہاجر صحابی جو مکے سے آئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، میرا جو نیبر تھا وہ انصاری صحابی تھا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے ڈے تقسیم کر رکھے تھے، ایک دن میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے میں بیزی ہوتا تھا اور میرا جو نیبر ہوتا میں اس کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا تو جا کر دیکھ، اور جو دیکھے مجھے آ کر بتا، تاکہ میں بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھاتا رہوں، جاب کر کے، بزنس کر کے، جو بھی آپ کا مشغلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھتا رہوں۔ اب بھائی ایسا کر لو، آپ بھلے جاب بھی کریں، بھلے بزنس بھی کریں، کوئی ڈیلی بیسس پہ وقت نکالیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پتہ چل جائیں، جو پتہ ہیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، مسجد میں آنے کی سنتیں، بات چیت کی سنتیں، چھینک آ گئی تو اس کی سنتیں، سنتیں ہی سنتیں بھری ہوئی ہیں۔ اسلام تو سراپا سنتوں کا نام ہے، کیونکہ اسلام پورا کا پورا عبادت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب سنتوں پر عمل کرنا کس طرح ہے؟ پہلے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کریں گے تو یہ جو دعویٰ ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس پر عمل ہو جائے گا۔ ورنہ ہر سال، پچھلے سال بھی تھے آپ اور پچھلے سال میں بھی تھا ربیع الاول کی مجالس میں، ایک کوشچن ہے پچھلے سال بھی آپ کی سنتوں کا کیا تھا، غور کیجئے پچھلے سال آپ سنتوں پر کتنا عمل کرتے تھے اور اس سال آپ نے کیسے کیا۔ اگر کچھ اچھا چینج نہیں آیا تو ابھی سے کمٹمنٹ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے گزاریں گے، اتباع رسول کریں گے، تاکہ یہ جو بد مذہب ہے نا، اگلی بات کروں، دیکھو بد مذہب ہے نا، وہ یہی بولتے ہیں، یہ بریلوی یہ بولتے ہیں جناب زیفے کر لو، مولود کر لو، بس محبت مصطفیٰ ہو گئی ہے، ان کو تعلیم پر تو عمل کرنا نہیں ہوتا، سیرت پہ تو عمل کرنا نہیں ہوتا، یہ نعرے لگاتے ہیں اور نیاز کھاتے ہیں، بس یہ نعرے لگاتے ہیں اور نیاز کھاتے ہیں، یہ پھر ہم پر آبجیکشن کرتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں چیئرمین صاحب، استاد عبد القادر،
شیخ عبد القادر، انہوں نے کلمات تشکر کہنے کے لیے کہا تھا کہ 2-3 منٹ میں چیئرمین کو سنی مسلم انجمن کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں. تفضل یا شیخ. انشاءاللہ اس کے بعد ہم منہ مبارک کی زیارت شروع کریں گے جی، اور انشاءاللہ سلامی بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ 2-3 منٹ ہم ان کی سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mimi nimesimama sikutoa darasa kama si mtu wa kutoa darasa. Nimesimama kwa sababu ya kutoa shukrani na natoa shukrani zaidi kwa komiti ya Anjumani kulingana na jinsi wanavyoendesha maslahi ya msikiti na madrasa. Kwa hakika wamejitahidi sana, na zaidi tunaweza kusema tunashukuru chairman wetu Abdul Shakur jinsi anavyoendesha komiti yake ya Anjumani katika maslahi ya msikiti na madrasa. Nimesimama kwa niaba ya maratibu wa msikiti huu ambao kwa hakika wamefurahishwa sana na jinsi wanavyojumuisha sisi kama maratibu wa msikiti, na chairman amewathamini sana maratibu wa msikiti huu kwa sababu mambo mengi sana ambayo tukimpelekea matatizo au mawazo au kompleni yoyote, mashallah chairman hutusikiza sana. Naweza kutoa mfano mdogo. Kipindi kirefu tulikuwa tukiomba hapa kwamba tukipata imamu wa Hanafi basi tupate naibu imamu wa Shafi, na mambo yalikuwa muda mrefu sana, lakini ikawa hayakuweza kufanyika. Lakini mashallah chairman wetu alipoingia tu, jambo la kwanza aliletea Ustadh Abdul Qadir ambaye ni hafidh Qurani. Ustadh Abdul Qadir ni alama, nafikiri kila mtu hapa katika swala ya dhuhuri humsikia darasa zake, na siku ya Juma humsikia darasa zake. Kwa hiyo akatutoa ule unyonge ambao tulikuwa tuko nao, na hii yote ni bidii yake, bidii ya chairman Abdul Shakur. Mwenyezi Mungu ambarikie, amtie taufiki, ampe umri mrefu ili aweze kutuhudumikia inshallah. Vile vile tutatoa shukrani kwa alama Maulana wetu Azam hapa ambaye mashallah ameshirikiana vizuri sana na maratibu. Hakuna siku ambayo tumemfuata kumweleza matatizo yetu ya hapa akatudharau kusema kweli. Na kwa mfano naweza kutoa mfano mdogo. Kuna wakati fulani alikuwa akiswalisha, basi katika zile rakaa mbili za mwisho katika swala za kudhihirisha alikuwa akienda spidi sana. Siku moja nikamuita nikamuuliza, Maulana, sisi kawaida tumezoea zile rakaa mbili za mwisho kusoma surati al-Fatiha, lakini hatuwahi. Wewe ukimaliza tunaona ushakwenda rukuu, ushakwenda sujudi. Akasema kihanafi sisi ni sawa kwetu, lakini vile nyinyi mwaomba na mko hapa ni Shafi wengi, basi taafifisha sasa ili mweze kusoma surati al-Fatiha. Kwa hiyo hii ni katika kutusikiza pia, kwa sababu kama ingekuwa ni imamu mwingine angekata tu akasema hapa ni Hanafi, kwa hiyo nyinyi fuateni Hanafi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Maulana kwa bidii zake, inshallah Mwenyezi Mungu atamuongezea, amtie taufiki inshallah. Vile vile Ustadh Abdul Qadir mashallah ana bidii sana, na mimi kila siku nasema Ustadh Abdul Qadir pia ni asset kwa Anjumani, wamwangalie kwa sababu ni kijana ambaye mashallah ni hafidh Qurani na kisha vile vile ni alama. Kwa hiyo pia atakaomwangalia sana, lakini pia hatuwezi kusema tutatoa shukrani juu tu, pia chini tutoe shukrani. Kuna wafanyikazi hapa kina Ali, kuna wale kina muadhini, wote mashallah wanabidii msikiti, kwa sababu sisi ndo mashahidi tunaona haya mambo hapa. Sisi tuko hapa karibu miaka 50 twasali msikiti huu, kwa hiyo tunajua msikiti huu ndani na nje. Kwa mfano Ali hatuwezi kuacha kumsifu, kwa sababu pia Ali jambo lake moja tu ambalo tuweza kulizungumza, yeye Ali hulala Mishomoroni Kisauni, lakini mashallah walfajiri walini hapa juu ya security ambayo sisi tunajua mambo ya Kisauni alivyo, lakini kwa bidii zake mashallah huadhini hapa alfajiri. Zile tofauti ndogo ndogo ambazo ni za kibinadamu hatuwezi kuchukulia, lakini lazima pia tuweze kumsifu
na vile vile tuna kijana yule alioletwa karibuni hapa ambaye waadhini, mashallah pia ana bidii, na pia kuna ustadhi Abdul Qadir mdogo hapa pia naye ana bidii. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atilie taufiki mambo yao, Mwenyezi Mungu aongezee bidii. Hii ni kilima tu cha kuwashukuru Anjumani kwa vile ambavyo wametuthamini sisi maratibu hapa msikitini. Mwenyezi Mungu atilie taufiki awajaze. Wa billahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, barakallah. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, यहाँ से लाइन बना लीजिएगा, लेफ़्ट की तरफ से आते जाए और राइट की तरफ से चले जाए, वहाँ से आ जाइएगा। और इंशाल्लाह सलामी भी होती रहेगी, आपस में बातचीत ना करें बल्कि दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बरकत हासिल करें। कि जिस घर में या जिस जगह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारक है, उलमा किराम फरमाते हैं ये ऐसा ही है जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ फरमा है। तो इंतहाई अदब के साथ, हो सके तो आँखों में आंसू हों, इज़्ज़त के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते जाएं, ज़ियारत करते जाएं, वहाँ से आते जाएं और यहाँ से चले जाएं। फिर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। يا نبي سلام عليك، الله سلام عليك. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، سلام عليك. صلوات سلام عليك، الله سلام عليك. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله سلام عليك. صلوات شمس أنت بدر، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت مصباح وغالي، اكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. سلام عليك، الله سلام عليك. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله سلام عليك. صلوات
جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن سوہانی گری چمکتے باقا چاند جن سوہانی گری چمکتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کاش میں شرم جب ان کی آمد اور بے جذب ان کی شوکت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الہ العالمین مالک و مولا، ہمارا ان تمام مجالس ربیع النور شریف میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. مولا تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب لبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا. مولا یہ ذکر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. الہ العالمین اس مجلس سے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے مالک و مولا، ہماری گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. ہمارے ماں باپ کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اے مولا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرما. الہ العالمین نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. الہ العالمین گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے. اے مالک و مولا،
تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مولود منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے صدقے سے مولا ہماری حتمی بخشش و مغفرت کر دے۔ الہ العالمین مالک و مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے صدقے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرما۔ ولادت مصطفیٰ کے صدقے مولا جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ اے مولا ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں مولا بلا حساب اور کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا اس ولادت مصطفیٰ کا صدقہ دیتے ہیں مولا تجھے، ہم میں سے جو پریشان ہیں پریشان کی پریشانی دور کر دے مولا، اگر کوئی مقروض کر دیتے خلاصی دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں بیمار ہیں مولا، کرونا کا مرض ہے، کئی مسلمان اس مرض میں گرفتار ہو گئے، کئی انسان اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں مولا، تمام بیماروں کو اچھا کر دے مولا، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ دے دے مولا، ہمیں کرونا اور ہر طرح کی آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین مالک و مولا جو بے روزگار ہیں ولادت کے صدقے میں مولا اچھا روزگار دے دے مولا، جو صاحب روزگار ہے مگر کاروبار میں برکت نہیں، ولادت کے صدقے میں مولا روزگار میں برکتیں دے دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیے بیٹھے ہیں مولا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد کر دے، ان کے گھر کے اندر بھی بچوں کے چہچہانے کی آوازیں آ جائیں مولا، ان کو اولاد نرینہ دے دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں نیک اور صالح اچھے رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا ہمارے سنی مسلمان انجمن چیئرمین ممبران مسجد کی کمیٹی نمازی مؤذن جتنے لوگ بھی مولا اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں دارالعلوم کی خدمت کرتے ہیں اس مجالس کا اہتمام کیا نیاز کا اہتمام کیا ساری مینجمنٹ کی ہے مولا ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی برکتیں ان کو دنیا میں بھی عطا کر دنیا میں بھی شاد و آباد رکھ اور الہ العالمین آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔